بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالہ ماں کے قائم مقام ہے۔ مذکورہ حدیث پاک میں خالہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے، کیونکہ خالہ بھی بچے پر اسی طرح مہربان ہوتی ہے جس طرح ماں۔ علامہ محمد بن ملان شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، خالہ خاص طور پر شفقت و مہربانی میں ماں کی مانند ہے، اور وہ ماں کی طرح بچے کو اس چیز کی رہنمائی کرتی ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، تو کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ فرمایا، کیا تیری ماں ہے؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا، کیا تیری کوئی خالہ ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا، اس سے اچھا سلوک کرو۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ خالہ ماں کے حکم میں ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہید ہونے کے بعد اپنے پیش ماندگان میں ایک چھوٹی صاحبزادی بھی چھوڑی جن کا نام امامہ تھا۔ جب بچی کی کفالت کا وقت آیا تو ان کی پرورش کے لیے 3 دعوے دار کھڑے ہو گئے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میری چچا ذات بہن ہے اور میں نے اس کو سب سے پہلے اپنی گود میں اٹھا لیا ہے، اس لیے مجھے اس کی پرورش کا حق ملنا چاہیے۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میری چچا ذات بہن بھی ہے اور اس کی خالہ میری بیوی ہے، اس لیے اس کی پرورش کا حقدار میں ہوں۔ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرے دینی بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لڑکی ہے، اس لیے میں اس کی پرورش کروں گا۔ ان تینوں صاحبوں کا بیان سن کر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے، لہٰذا یہ لڑکی جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش میں رہے گی۔ مفسر شہیر محدث کبیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا جعفر ابن ابی طالب کو حق کی پرورش دیا، کیونکہ بچے کی خالہ ان کی زوجہ تھی، وہ انہیں پالیں گی۔ اسی بنا پر فقہا فرماتے ہیں کہ ماں نانی کے بعد خالہ کو بچی کی پرورش کا حق ہے۔ علامہ قسطلانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں، مذکورہ حدیث پاک میں اس بات پر دلیل ہے کہ خالہ کو حق کے پرورش میں پھوپھی پر ترجیح حاصل ہے، کیونکہ اس وقت بچے کی پھوپھی صفیہ بن عبد المطلب موجود تھی، اور جب خالہ کو پھوپھی پر ترجیح دی گئی کہ جو عورتوں میں بچے سے بہت قریبی تعلق رکھتی ہے، تو پھر خالہ کو دیگر عورتوں پر بھی ترجیح دی جائے گی۔ نیز اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ والدہ کے قرابت داروں کو والد کے قرابت داروں پر مقدم کیا جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے 3 اسباق ملتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے، خالہ ماں کی طرح ہی شفیق و مہربان ہوتی ہے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے، ماں اور نانی کے بعد بچے کی پرورش کا حق خالہ کا ہے۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے، والدہ کے قرابت داروں کو والد کے قرابت داروں پر مقدم کیا گیا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تمام رشتہ داروں بالخصوص خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔